دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسے جیسے ہم انسان خود کو ملکوں اور ریاستوں میں بانٹ رہے ہیں، ویسے ویسے جنگ کا دور بھی تیزی پکڑتا جا رہا ہے۔ آئے روز کئی ممالک کی سرحدوں پر متعدد فوجی اپنی جان گنواتے ہیں۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی فوجی اور جنگی طاقت سب سے بہتر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماڈرن دور میں ایسے خطرناک ہتھیار ایجاد کر لیے گئے ہیں جو کہ دشمنوں کو ان کے گھٹنوں پر لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں کئی ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں جنہوں نے اس قدر جان لیوا ہتھیار تیار کر لیے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں معلومات کی غرض سے ہم چند مولک ہتھیاروں کا ذکر کریں گے جن سے نکلنے والا بارود پل بھر میں سامنے والے کو دھول چٹا دیتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم گولہ و بارود کی دہکتی وادی میں قدم رکھیں، چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آٹو اسالٹ 12۔ پیارے دوستوں، ہماری اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر آٹو اسالٹ 12 نامی نہایت طاقتور بندوق ہے جو کہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس بندوق کو میکسویل ایچیسن نامی شخص نے ڈیزائن کیا تھا، جس کے بعد 1987 میں امریکن آرمی نے ان سے یہ ڈیزائن خرید لیا اور اسے تیار کر کے 2004 میں دنیا کے سامنے متعارف کروایا گیا۔ اس بندوق میں اب تک 200 سے زائد تبدیلیاں کرنے کے بعد اسے آج ایک نہایت طاقتور بندوق کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاندار دیکھنے والی اس کامبیٹ گن میں کئی طرح کی گولیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ سلگ، کارتوس اور گرنیڈ وغیرہ۔ اس بندوق میں 2 طرح کی میگزین استعمال کی جا سکتی ہیں، ایک ڈیٹیچیبل 8 گولیوں والی باکس میگزین جبکہ دوسری 32 گولیوں پر مشتمل ڈرم میگزین ہے۔ اس طاقتور بندوق سے نکلنے والی گولی کی رفتار انتہائی تیز ہے اور اگر اس کی رینج کی بات کریں تو یہ 1 منٹ میں 300 راؤنڈز بھی فائر کر سکتی ہے، جو اسے مزید بہتر بناتی ہے۔ نروی ایجنٹ VX۔ ناظرین گرامی، جہاں دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیاروں کا ذکر چل رہا ہو وہاں نروی ایجنٹ VX کا نام نہ آئے، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کے خطرناک ہتھیاروں میں سب سے اوپر درج کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اسے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا نام دیا ہے۔ یہ دراصل ایک نہایت خطرناک زہر ہے جو کہ ہمارے نروس سسٹم میں جا کر اسے بری طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، جس سے آہستہ آہستہ انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس زہر کا 25 گرام ہی کسی انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ زہر جیسے ہی جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو تیزی کے ساتھ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ نیورو ٹرانسمیشن ہے، جہاں نیورونز دماغ کو لگاتار پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں۔ جب دماغ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جسم میں یہ زہر داخل ہو چکا ہے تو دماغ فوراً سے کام کرنا بند کر دیتا ہے، یعنی دماغ جسم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ پسینہ نکلنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا اور اچانک سانسوں کا تیز ہو جانا اس کیمیکل کے اثرات میں شامل ہے۔ یہ کیمیکل ان افراد کے لیے تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے جنہیں دل کی کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ یہ زہر سیدھا دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے، جس سے انسان خود کو قابو نہیں کر پاتا اور محض 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کا ریئیکشن اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس پر ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس زہر کو بندوق جیسے ہی ایک ہتھیار کی مدد سے انسانی جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زہر میں بجھی ہوئی ایک گولی انسانی جسم میں اتاری جاتی ہے جو کہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیتی ہے۔ ہائیڈروجن بم۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ہائیڈروجن بم کی۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائیڈروجن بم اور تھرمو نیوکلیئر بم اٹامک بم سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ اٹامک بم صرف 20,000 کلو TNT تک دھماکہ کر سکتے ہیں، لیکن وہیں ہائیڈروجن بم کو جب 1952 میں پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا تو اس نے 10,000 TNT تک تباہی مچائی۔ لیکن بات یہی نہیں رکی، بلکہ 1954 میں اس بم کو جب دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا تو اس نے 15 میگا ٹن TNT دھماکہ کیا۔ ایسا لیتھیم اور ڈائٹورائٹ کی وجہ سے ہوا، جن کے کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے اس قدر بڑا دھماکہ کرنا ممکن ہو سکا۔ یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے 4 میل کے ڈایا میٹر میں آگ کے گولے پیدا کر دی۔ اس دھماکے کی وجہ سے ہر طرف دھند پھیل گئی اور اس کی آواز میلوں تک سنائی دی گئی۔ جو افراد اس ٹیسٹ سے بے خبر تھے ان کے لیے تو یہ اور بھی ڈرا دینے والا ثابت ہوا۔
یہ تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ تھا جو ہائیڈروجن بم کی وجہ سے ہوا۔ تاہم آج کی ٹیکنالوجی اتنی بدل چکی ہے کہ ہائیڈروجن بم کو ماضی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور بنا دیا گیا ہے۔ روس اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ روسی انجینئرز انتہائی خطرناک ہائیڈروجن بم تیار کر چکے ہیں جس کی تباہی کا اندازہ شاید انہیں بنانے والے بھی ٹھیک طور پر نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ عملی طور پر ان بموں کو ٹیسٹ کرنا ہی ممکن نہیں۔ یہ خطرناک بم کئی 100 کلومیٹر تک کے علاقے کو ایک جھٹکے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ میٹل سٹارم۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو آسٹریلیا کے سب سے خطرناک ہتھیار میٹل سٹارم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس ہتھیار کا میکنزم واقعی قابل تعریف ہے۔ اس کمال کے ہتھیار میں 36 بیرلز ایک ساتھ لگائے گئے ہیں جو کہ 1 منٹ میں 1.2 ملین راؤنڈ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی 0.01 سیکنڈز میں اسی آچھی ہتھیار سے 180 راؤنڈ فائر ہوتے ہیں۔ جب اس ہتھیار کو چلایا جاتا ہے تو اس سے گولیوں کی اتنی تعداد باہر نکلتی ہے کہ دیکھنے پر گولیوں کی ایک دیوار سی دکھائی دیتی ہے جو سامنے موجود کسی بھی چیز کو پوری طرح تباہ کر سکتی ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب تک دنیا کا سب سے تیز مکینیکل ہتھیار 6000 راؤنڈ پر سیکنڈ کی رفتار سے چلتا تھا، لیکن میٹل سٹارم کا سسٹم اس سے بالکل ہی الگ ہے۔ اس ہتھیار میں نہ ہی کوئی ٹریگر ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز، اس لیے اس میں جو چیز چلتی ہے وہ صرف گولی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندوق کی مدد سے بغیر رکے کسی بھی چیز کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میٹل سٹارم اپنے سامنے موجود ہر چیز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے انسانوں کو اس ہتھیار کو تبھی خریدنا چاہیے جب انہیں 1 منٹ میں 12 لاکھ راؤنڈ فائر کرنے ہوں، ورنہ اس قسم کے ہتھیاروں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ ANSEQ لیزر ویپن سسٹم۔ پیارے دوستو، اب باری آتی ہے ANSEQ-3 لیزر ویپن سسٹم کی۔ ہم جب بھی کسی لیزر ہتھیار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سائنس فکشن میں دکھائی گئی لیزر بندوقوں کا خیال ہی آتا ہے، کیونکہ حقیقت میں ابھی بھی انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی ہتھیار بنا سکتا ہے، اور اگر بنا بھی لے تو کیا وہ واقعی اتنے طاقتور ہوں گے جو جنگ کے دوران دشمن کے خلاف کام آ سکیں۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے US نیوی نے یہ طاقتور ہتھیار تیار کر لیا ہے۔ اس کو 2014 میں تیار کیا گیا، تب سے لے کر اب تک یہ US نیوی کے پاس ہی کام کر رہا ہے۔ اس ہتھیار کی طاقت کی بات کریں تو اس کی مدد سے 30,000 واٹ کی انرجی پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ اس ہتھیار کی پاور سے دشمن ممالک کے کئی حساس میٹریکل کے ساتھ بارودی تنصیبات کو بھی مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ہتھیار سے نکلنے والی انفرا ریڈ شعاعیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ اس طرح کے ہتھیار اگر ہر ملک نے بنا لیے تو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ اپنا کام نہایت اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اس سے ہر جگہ پر تباہی یقینی ہے۔ فلج بم۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو اس جان لیوا حادثے کے بارے میں بتائیں گے جسے جاپان نے خود پیدا کیا تھا۔ در حقیقت ہوا کچھ یوں کہ جنگ عظیم دوم کے دوران پکڑے جانے والے فوجیوں پر جاپانیوں نے کچھ بہت ہی خطرناک تجربات کرنا شروع کر دیے۔ ان تجربات کے ذریعے جاپانی سائنسدان یہ جاننا چاہتے تھے کہ انسان کس طرح بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے قیدی فوجیوں پر کئی خطرناک تجربات کیے تاکہ ان سے ملنے والے نتائج کی مدد سے یہ اپنی فوج کو مزید طاقتور بنا سکے۔ ان تجربات میں لاکھوں فوجی قیدی ان تجربات کا حصہ بن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جاپانیوں نے ان پر اس قدر عجیب و غریب ٹیسٹ کیے جن کے بارے میں عام انسان سوچے بھی تو اس کی روح کانپ جائے، لیکن ان تمام خطرناک تجربات سے انہیں فائدہ ہونے کی بجائے اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ ان تجربات کے نتیجے میں ایک بہت ہی جان لیوا پلج نامی وبا چوہوں میں پھیل گئی۔ آہستہ آہستہ یہ وبا چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہو کر انہیں اپنا شکار بنانے لگی۔ اس وبا سے متاثر ہونے والے افراد تھوڑے ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ اس وبا سے متاثر ہونے والے افراد کا جسم بری طرح سوج جاتا اور اس کے علاوہ ان کے جسم پر کالے نشان بھی بننا شروع ہو گئے۔ مگر یہاں اچھی بات یہ ہوئی کہ جاپان نے اپنی غلطی تسلیم کی اور سرنڈر کر دیا، جس کے بعد اس وبا کو ختم کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئی۔ لیکن یہ خطرناک وبا اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی، بلکہ اس نے پورے 2 سال تک تباہی مچائی، جس دوران اس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنا شکار بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آج بھی اس وبا سے ہونے والی اموات کا تصور کر کے ہم جیسے عام افراد کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس تباہی کا اندازہ لگانے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے،
اور ایسا ہی کچھ اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن موجودہ وبا کسی کی غلطی کی وجہ سے پھیلی ہے، اس پر سے پردہ اٹھنا ابھی بھی باقی ہے۔ جب بھی اس راز پر سے پردہ اٹھے گا تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس سے دنیا حیرت میں ضرور مبتلا ہو جائے گی۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم آج بھی پر امید ہیں کہ آج کی ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔